بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے ایک مسئلے کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ بندہ اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزے کی حالت میں جیسے میں نے کہا الامساک، خود کو روکے رکھنا ہے، خود کو روکے رکھنا ہے بنیادی طور پر کھانے پینے یا اس جیسی کسی چیز سے، اور ایسے ہی جماع کے مسائل سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے وہ جو خلوت تعلق خاص کا معاملہ ہے اس سے الگ رہنا ہے۔ تو ایسی کون سی باتیں جس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ ایسی کون سی باتیں جس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ میں بڑی تیزی سے آپ کے سامنے مسئلہ رکھتا ہوں، مختصر آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں بہتر ہوگا۔ سب سے پہلی بات، روزے کی حالت میں اگر کوئی میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر لیتے ہیں تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ روزہ باطل ہوتا ہے، اللہ کے پاس گنہگار ہوتے ہیں، اللہ کے پاس گنہگار ہوتے ہیں کہ مہینے کا یعنی اس مہینے کے دن کا تقدس اور اسی طرح اس روزے کی عبادت کے تقدس کا خیال نہیں رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، انہیں کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ یعنی جان بوجھ کر دن کے وقت میں روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی آپس میں مل لیتے ہیں، اگر کوئی ایک بھی روزے سے ہے تو پھر یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ رمضان کے دن کے وقت میں میاں بیوی کو آپس میں تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے۔ میں ذرا واضح الفاظ میں بولوں، تعلق کا مطلب مکمل جماع ہے۔ باقی اگر میاں بیوی معانقہ کر لیتے ہیں یا بوسہ لے لیتے ہیں، اگر اس کا خدشہ نہ ہو، ڈر نہ ہو کہ بوسے سے بات آگے نکل جائے گی، بے قابو ہوں گے، اس کا ڈر نہ ہو تو پھر یہ کرنا جائز ہے، اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر خلوت ہو گئی، خاص تعلق قائم ہو گیا تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں روزہ باطل ہوا، گناہ لازم آیا، اور تیسری چیز کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ آج کے دور میں جو ہو سکتے ہیں دو چیزیں، 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے بغیر ناغے کے، یا پھر یہ کہ دوسری چیز ہے کہ بندہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ بعض لوگ یہاں بڑی جو ہے جہالت کا ثبوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی 60 مسکینوں کو نہ کھلانا، ہم کھانا کھلا دیں گے اور ہماری ضرورت ہے ہم پوری کر لیں گے۔ غلط، ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے ایک قسم کی بغاوت، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تقدس باقی رہنا چاہیے، برقرار رہنا چاہیے، اس کا خیال لوگوں کو رکھنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو اسی مسئلے سے جڑی ہوئی ہے، اگر رات کا معاملہ ہے تو رات میں بھی جو ہے میاں بیوی کو آپس میں ملنے کی چھوٹ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل فرمائی، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اور آگے اللہ نے کہا فالآن باشروہن، اب ان سے تم جو ہے مباشرت کر سکتے ہو۔ رات کے وقت میں میاں بیوی کا تعلق ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگلا مسئلہ جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ رات میں کوئی شب گزاری کرے، میاں بیوی کا تعلق ہو، ظاہر بات ہے اس کے بعد غسل کرنا پڑے گا، کیا اسی حالت میں دن یعنی صبح صادق طلوع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ آپ سحری کھائیں اسی ناپاکی کی حالت میں، یہاں تک کہ صبح بھی طلوع ہو جائے، یعنی آپ کا روزہ تو صبح سے مراد فجر صادق طلوع ہو جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے اور ابھی آپ جو ہے غسل نہیں کیے ہیں، آپ کا روزہ صحیح ہے، آپ کا روزہ صحیح ہے۔ ام المؤمنین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یصبح جنبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احتلام کے جنابت کی حالت میں صبح کیا کرتے تھے، یعنی یہ کہ جو ہے آپ رات گزارے ہوتے، سحری کھا کر فارغ ہونے سے پہلے فجر صادق طلوع ہو جاتی، پھر غسل کر کے اللہ کے نبی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ بھی میں آپ کو ذکر کر دوں، دن کے اوقات میں، یعنی یہ جو اوقات ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس دوران اگر ناپاکی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی سویا ہوا، کوئی سوئی ہوئی، ناپاکی ہو جاتی ہے، خواب دیکھا یا خواب نہیں دیکھا، نیند سے بیدار ہوا، ناپاکی ہو رہی، اس سے روزہ بالکل متاثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہی اگر کوئی اپنی کوشش سے، اپنی مرضی سے ناپاک ہوتا ہے یا ہوتی ہے تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ روزے کو باطل کرنے والا عمل، یہ روزے کو باطل کرنے والا عمل ہے، اور صحیح قول کے مطابق اس پر آپ کو وہ کفارہ نہیں دینا پڑے گا، لیکن روزے کی قضا کرنی پڑے گی،
وہ جو جماع والا کفارہ ہے وہ تو نہیں دینا پڑے گا، لیکن یہ جو ہے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ جو ہے مسائل ہیں جو ہم اور آپ کو جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو روزے کی حالت میں پہلی چیز جس سے بچنی چاہیے وہ جماع ہے۔